حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی جوانی میں کمر جھک گئی تھی۔ جوان تو جوان ہوتے ہیں، کڑیل جوان ہوتے، سینہ تان کے چلتے ہیں، مگر آپ کی جوانی میں کمر جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے چلتے تھے۔ آپ وقت کے بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث اور بہت بڑے صوفی تھے۔ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد بھی تھے، تو آپ کے شاگردوں کو بڑا تجسس ہوا کہ کبھی استاد سے پوچھے تو صحیح، جوانی میں آپ نے لکڑی پکڑ لی، کیا ماجرا ہے؟ تو بارہا آپ سے پوچھتے آپ کے شاگرد، مگر آپ بتاتے نہیں تھے، کہتے چھوڑو اس بات کو۔ مگر ایک شاگرد جو استاد کا بڑا قریبی تھا، استاد کا بڑا جو ہے وہ محب تھا، اس نے منت سماجت کر کے آخر ایک دن اس راز سے پردہ اٹھا ہی دیا کہ استاد صاحب بتائیں، آپ جوانی میں آپ کی کمر جھک گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یار چھوڑو اس بات کو، نہیں پوچھو۔ کہا حضرت میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اس واقعے سے میں عبرت حاصل کروں گا کہ جوانی میں کمر کا جھک جانا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سنو پھر، میرے ایک استاد تھے، امام سفیان ثوری فرما رہے کہ میرے ایک استاد تھے، دمشق کی جامعہ مسجد میں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور درس حدیث کم و بیش 50 سال سے درس حدیث دے رہے تھے، درس حدیث دے رہے تھے۔ اور ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، تو میں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت میرا کہیں خاتمہ برا نہ ہو۔ میں نے کہا حضرت اتنے بڑے آپ عالم 50 سال سے درس حدیث دے رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں 50 سال سے درس حدیث تو دے رہا ہوں، مگر یہ درس حدیث دینا میرے لیے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ فرماتے کہ جب میں نے اپنے استاد کے اس خوف خدا کو دیکھا نا، تو پھر کیا تھا؟ کہا کہ اچانک میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ خوف خدا مجھ پر اتنا طاری ہوا کہ خوف خدا میں میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور کہا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں لکڑی کے سہارے چلتا ہوں۔ کا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ میرا اور آپ کا زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ شیطان اگر حملہ آور ہو گیا تو پھر تباہی ہو ہی تباہی ہے۔ اچھا، برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں جس انسان میں پائی جاتی ہیں نا، تو پھر اس پر خوف ہے کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز نماز میں سستی کرنے والا۔ نماز میں جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، اس پر یہ خوف ہے کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ دوسری چیز، ماں باپ کا نافرمان۔ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس پر بھی یہ خوف ہے کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ اور تیسری چیز، شراب پینے والا۔ شراب، تو جو بندہ شراب پیتا ہے اس پر بھی یہ خوف ہے کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ اور چوتھی چیز، لوگوں کو ستانے والا، لوگوں کو اذیتیں دینے والا، لوگوں کا سکون برباد کرنے والا، لوگوں کی نیندیں اچاٹ کرنے والا، لوگوں کے دکھوں میں اضافہ کرنے والا، اس بندے پر بھی یہ خوف ہے کہیں اس کا خاتمہ کفر